من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس وقت انسان کو اپنے آپ کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو اس خدا کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جس وقت انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اس کائنات کو پہچان لیتا ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس زمین سے خوشے اگانے والا کوئی ہے، یا آسمان سے میਂہ برسانے والا کوئی ہے جو اس سورج کو مخصوص وقت پہ نکالتا ہے، کوئی ہے جو اس سورج کو مخصوص وقت پر اور مخصوص جگہ پر لا کے غروب کرتا ہے۔ پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پہاڑوں کو بنانے والا کوئی ہے۔ جس وقت انسان اپنے آپ پہ غور کرتا ہے، اس کائنات پہ غور کرتا ہے، تو پھر انسان کو اپنے آپ کی بھی پہچان ہوتی ہے، پھر انسان کو اس خدا کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ خودی کا شعور انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ زندگی کی حقیقت اسی میں پوشیدہ ہے کہ انسان خودی کو مضبوط اور مستحکم کرے۔ خودی ایسا نظام عالم ہے، تو جس طرف بھی نظر دوڑائے گا وہ خودی کے رازوں میں ہے۔ تو جس طرف بھی نظر دوڑائے گا اس خدا کی تخلیق کو پائے گا۔ تو جس طرف بھی نظر دوڑائے گا تجھے اپنی ہی پہچان ملے گی، تجھے اپنا ہی پتہ ملے گا۔ دنیا کی زندگی خودی کی طاقت پر منحصر ہے۔ اس سے زندگی کا کم قیمت ہونا یا پیش قیمت ہونا صرف خودی کی مضبوطی اور شخص پر منحصر ہے، اور جتنی خودی کمزور اور ضعیف ہوتی ہے اتنی ہی بیکارہ اور نکارہ بھی ہوتی ہے۔ خودی کی بقا اور حیات اس کی مسلسل آرزو، تلاش، جستجو اور سعی میں پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر ہر وقت کوئی مقصد اور اس کا حصول نہیں ہے تو ایسے مرد اور قوم کا شمار زندوں میں نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں ہوتا ہے۔ اگر ساری عبادات کے باوجود خودی ضعیف ہے تو ایسی عبادات، علم اور ادب کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سب کے باوجود بندہ مسلمان غلام ہے، کیونکہ مغربی تقلید کے نشے میں گم ہے اور اپنے ماضی کو بھول چکا ہے، اپنے اسلاف کی کاوشوں کو بھول چکا ہے، اپنے استابناک ماضی کو بھول چکا ہے، جس کے بارے میں اقبال کہتا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، آج ہم نے اس تابناک ماضی کو سرے پشت ڈال دیا ہے، اور آج ہم یورپ کی تقلید میں ہیں، کیونکہ آج ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، آج ہم نے اپنی خودی کو پہچانا نہیں ہے، اور خودی تخلیق مقاصد اور حصول مقاصد سے ہی زندہ رہتی ہے۔ جس وقت زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، جس وقت زندگی کا کوئی حاصل ہوتا ہے، جس وقت انسان کو کسی چیز کی جستجو ہوتی ہے، جس وقت انسان کسی چیز کے لیے خواہش کرتا ہے، کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، اسی وقت تک انسان کی خودی زندہ رہتی ہے۔ جس وقت انسان کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی کا حاصل اور حصول ہی ختم ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کے اندر کا وہ انسان مر جاتا ہے، انسان کے اندر کی وہ خودی فوت ہو جاتی ہے، اور وہ مقصد، وہ نصب العین مسلمان کا دنیاوی نہیں ہوتا بلکہ اسرار خودی اور سخاوی ہوتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کا مقصد دنیا طلبی نہیں بلکہ خدا طلبی ہوتا ہے۔ خودی مغلوب قوموں کا وتیرہ ہے، اور آج ہم نے اپنے آپ کو غرق کیا تو اس دنیا کے لیے جو حقیقی نہیں فانی ہے، اور فانی چیزوں سے دل لگانا نادانی ہے، ایسی چیزوں کے لیے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی چیزوں کے لیے جس سے دل لگانے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن سے دل لگانے کے لیے ہم اپنے خدا کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اپنی توجہ اگر لگانی ہے تو حقیقت کی جستجو میں لگا، اپنی ہستی کو فنا کر دے تاکہ تجھے حقیقت کا ادراک ہو سکے۔ اور جب قوموں کی سوچیں بدلتی ہیں تو اس وقت مصنف کا کلام بھی بدل جاتا ہے، اس وقت منبر کی صدا بھی بدل جاتی ہے، اس وقت فلسفیوں کے فلسفے بھی بدل جاتے ہیں، اس وقت کالم نگاروں کی کالم بدل جاتی ہیں، اس وقت لوگوں کی سوچ بدل جاتی ہے، اس وقت حق کی صدا بدل جاتی ہے، اس وقت یہ تمام معاشرہ بدل جاتا ہے۔ انسان کے اندر بے پناہ قوتیں پوشیدہ ہیں، لیکن انسان اپنے اندر کے انسان کو پہچانتا نہیں، لیکن انسان نے اس کے باوجود اپنے آپ کو غلام بنایا ہوا ہے۔ انسان کے اندر بے پناہ قوتیں پوشیدہ ہیں، اس کے باوجود انسان
ایک جانور کی زندگی گزارتا ہے، غلامی میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے۔ انسان کے اندر بے پناہ قوتیں پوشیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان ایک بے نام زندگی گزارتا ہے، اور انسانی خواہشات کی دوڑ میں انسان کی خودی کمزور پڑ کے رہ گئی ہے۔ اسی لیے شاید بلے شاہ نے کہا تھا کہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، اپنا آپ نہ پڑھیا، جا جا وڑدا مندر مسجد، نہیں نفس اپنے وچ وڑیا، لڑتے رہے ہو نال شیطاں، نہیں نفس اپنے نہ لڑیا۔ آج انسان کی خواہشات اس طرح غالب آ چکی ہیں، انسان کا نفس اس طرح غالب آ چکا ہے کہ انسان آج حقیقت کو بھی پہچان نہیں سکتا، آج اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ اور جس وقت انسان اپنی خواہشات اور اپنے نفس پر قابو ڈال لیتا ہے تو اس کے مقاصد بلند ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر غیر اللہ کے سامنے اپنی جبینیں نہیں جھکاتا، پھر وہ غیر اللہ سے خوف اور ڈر نہیں کھاتا، پھر وہ صرف اس واحد خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت انسان ان دونوں مراحل سے گزر جاتا ہے تو وہ نائب حق کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر بندہ مومن کی مرضی خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ اسی لیے کل شاعر مشرق نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔